बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी बात पर भी हार ना मानने वाले लोग कभी बहुत छोटी सी बात पर टूट जाया करते हैं। किसी की इज्जत को रौंद कर आपको शायद वक्ती तस्कीन ज़रूर मिल जाए, मगर रूह को सुकून नहीं मिलेगा। जब खुदा की मसलियतें समझ आ जाएं, ना तो दिल जिद छोड़ देता है, छोड़ देता है। कभी ज़िंदगी एक पल में गुजर जाती है, कभी ज़िंदगी का एक पल नहीं गुजरता। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम रोते हो वो बस तुमसे एक दुआ दूर हो। यही सच है। एक शख्स बनकर नहीं बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है पर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। वक्त मिट्टी डाल ही देता है चाहतों पर, ख्वाहिशों पर, माजी पर और रिश्तों पर। पाक है वो परवरदिगार जो ऐबों को चेहरों पर ज़ाहिर नहीं करता। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। दौलत और हुस्न की लालच में अपनी सीरत मत खराब करें, क्योंकि दौलत दुनिया में और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा। वक्त ऐसा है कि तमाम अच्छी बातें फ़ोन की गैलरी और स्टेटस पर तो मौजूद हैं, मगर इंसान के अमल और किरदार में नहीं। अखलाक भी रिस्क की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। हमारी ज़िंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना ही नहीं सीखा। सारा दिन या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में। अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल ही में नहीं होते। गरूर किस चीज़ का जब मट्टी में ही जाना है, ये काबिले गौर हकीकत है। हमें इस पर अमल करना चाहिए। वक्त ऐसा है कि तमाम अच्छी बातें फ़ोन की गैलरी और स्टेटस पर तो मौजूद हैं, मगर इंसान के अमल और किरदार में नहीं। अखलाक भी रिस्क की तरह हैं, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। हमारी ज़िंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना ही नहीं सीखा। सारा दिन या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में। अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल ही में नहीं होते। मांगने की शिद्दत कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। हमारी मुसलसल दुआएं हमारा मुकद्दर बदल देती हैं। अफवाहें नफरत करने वाले निभाते हैं, अहमक फैलाते हैं और बेवकूफ़ इन पर यकीन करते हैं। इन तीनों में से कोई भी बनने की कोशिश ना करें। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं जहाँ हर रोज़ एक नया एहसास दफन होता है। लोग बताते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो बात रवैया बताता है वही सच होता है। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं। वक्त के पास वक्त नहीं कि वो दोबारा आपको वक्त दे सके। बात इतनी सी है कि हम ला हासिल को रोते हैं और हासिल को रुलाते हैं। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार न मांगो। बोलना छोड़ोगे तो लग जाओगे दीवार से। क्या पते की बात समझाई मुझे तस्वीर ने। बादशाह तो वक्त होता है, बाकी सब तो यूं ही गरूर करते हैं। गलतियां कीजिए
مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا، الحمدللہ۔ لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ قابل غور بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ بے شک دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ خوش رہیں ہمیشہ اچھے گمان کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ تم کسی انسان کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کیا خبر کہ یہ مسکرانے والے اللہ کے روبرو کتنا روتے ہیں، تمہیں کیا خبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ 70 ماہوں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اس
لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوئے گا وہی کاٹو گے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ جتنی خود زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ قابل غور بات ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جانتے ہیں برا کون بنتا ہے۔ برا بھی وہی بنتا ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ برا بھی وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان صرف تلوار سے ہی نہیں بلکہ تانے سے بھی مر جاتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا اور جینے کے لیے بہت سا پینا پڑتا ہے۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، اس وقت اپنوں کی پہچان کروا دیتی ہے۔ یعنی جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت انسان جان جاتا ہے کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون پرایا ہے، کون دشمن ہے اور کون دوست ہے، کیونکہ مشکل وقت میں ہی اپنے اور دوست کام آتے ہیں۔ اس لیے مشکل جیسی بھی ہو، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن اپنوں کی پہچان کروا دیتی ہے۔ اس لیے سب سے مخلص ہمارا دوست صرف ہمارا رب ہے، جو کوئی بھی نفع نہیں چاہتا۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ترجمہ: اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جب بہت پریشانی ہو، دل بے چین ہو، کچھ سمجھ نہ آئے تو اس دعا کو بار بار پڑھنا۔